بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ زندگی گزارنے کے بہت سے اصول ہیں، ہر مذہب کے اندر علیحدہ علیحدہ طریقے ہیں۔ جو طریقہ اسلام نے ہمیں عطا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے، اس طرح کا طریقہ کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ یہ اپنے تو اپنے جو غیر ہیں، جو دشمن ہیں، جو اسلام پہ نہیں چلتے، وہ بھی ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں۔ کچھ کام ہم اللہ سے دعائیں مانگ کر حاصل کرتے ہیں، کچھ وظائف کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رہنما اصول بتا دیے، ایسے پاکیزہ اور مبارک اصول بتا دیے، اتنے اعلیٰ اور بلند اصول بتا دیے، اگر ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، بہت سی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اب میں آپ کو مختصر ایک طریقہ بتاتا ہوں، جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہے۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ مال و دولت بھی آئے گا اور دل بھی غنی ہوگا۔ اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کروڑوں اربوں خربوں کے حساب سے ہو، اگر دل کے اندر استغنا نہیں ہو، پھر اس مال سے وہ آدمی خود بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ مال دوسروں کے لیے لڑائی جھگڑے اور فتنے برپا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایسا پاکیزہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کی برکت سے دل بھی مستغنی ہوگا، دل کے اندر بھی غنا پیدا ہوگا، اور مال بھی خیر و برکت والا آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات آپ نے فرمائی کہ ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ 5 وقت کی نماز، یہ 5 وقت اللہ سے جو ملاقات ہے، 5 وقت یہ اللہ کی طرف سے ہمیں بلاوا آتا ہے کہ آؤ ملاقات کر لو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے جب فجر کی نماز پڑھنی ہے، اکثر یہ دیکھا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے لوگ جا کے سو جاتے ہیں، مرد حضرات بھی اور خواتین حضرات بھی۔ صبح کا سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خیر و برکت سے محرومی پیدا کرتا ہے۔ وہ وقت اللہ کی طرف سے رزق تقسیم ہونے کا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، فرشتے اعلان کر کے روزی جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، اور اگر اس مبارک وقت میں ہم غفلت میں پڑے رہیں، سوئے رہیں، تو بہت بڑی محرومی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے سونا نہیں، بلکہ تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہے آدمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ساری زندگی نہیں سوئے، وظائف کا اور تلاوت قرآن کا معمول رہا۔ اس بات پہ پابند رہیں
اور پھر اشراق کی نماز جو سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ بعد ادا کی جاتی ہے۔ اشراق کی نماز پڑھ کے پھر آپ آرام بھی کر سکتے ہیں، ڈیوٹی پہ بھی جا سکتے ہیں اور سو بھی سکتے ہیں۔ پھر تقریباً سورج نکلنے کے 2.5 گھنٹے بعد یہ دوسری چیز ہے، پہلا جو کام تھا وہ مکمل ہوا، اب دوسرا کام یہ ہے کہ چاشت کی نماز ادا کرنی ہے۔ وہ سورج نکلنے کے 2.5 گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے اس کا وقت، اور زوال سے پہلے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ زوال کا یعنی ظہر کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے پہلے، لیکن اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، سورج نکلنے کے 2.5 یا 3 گھنٹے بعد اس کو پڑھ لیا جائے۔ اس کا تو تمام علماء حق نے لکھا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہیں بھی کہ چاشت کی نماز پڑھتا ہو اور وہ تنگ دست ہوا ہو۔ وہ تنگ دستی اس کے ہاں آ ہی نہیں سکتی، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی۔ چاشت کی نماز جو پابندی سے پڑھے گا، رزق کی فراوانی، خیر و برکت اور مال و دولت کثرت سے اسے نصیب ہوگا۔ یہ دو کام ہو گئے، اور تیسرا کام وہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں جو روزے کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ ایام بیض کے روزے ہیں۔ ایام بیض روشن راتیں ہوتی ہیں، چاند کی 13 تاریخ، 14 اور 15، یہ 3 روزے آدم علیہ السلام کے اوپر یہ 3 روزے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی پابندی کی اور صحابہ کرام کو بھی یہ عمل بتایا۔ اب بھی جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اس بات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ تیسرا کام ہے۔ اور چوتھا کام، رات کو سونے سے پہلے پہلے سورۃ واقعہ کا پڑھ لینا، جو قرآن کریم کے 27ویں سپارے میں ہے۔ اس کو بہتر تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اس کا معمول بنائیں، مغرب کے بعد پڑھ لیا جائے، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں۔ اگر نہیں ہو سکتی تو سونے سے پہلے پہلے سورۃ واقعہ کو پڑھ لیں۔ یہ 4 کام جو کرے گا کبھی بھی وہ زندگی میں تنگ دست نہیں ہوگا۔ مال اس کے پاس اس طرح آئے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور پھر مال بھی خیر و برکت والا آئے گا۔ میں نے پہلے یہ بات عرض کی، مال کروڑوں اربوں خربوں کے حساب سے ہو، لیکن دل کا استغنا نہ ہو، اس کے اندر خیر و برکت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ دل کا استغنا ہونا یعنی دل کا غنی ہو جانا، یہ غنی اللہ کی صفت بھی ہے۔ یہ صفت جب بندے میں آ جاتی ہے تو سمجھو کہ وہ نورن علی نور بن جاتا ہے، دل کشادہ ہو جاتا ہے، دل کے اندر تنگی نکل جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دل کا غنا، مستغنی ہو جانا اسے کہا جاتا ہے۔ پھر انسان جب خرچ کرتا ہے نیک کاموں میں تو اسے یہ محسوس نہیں ہوتا، دل کے اندر خیال نہیں آتا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور جب وہ خوشی سے مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ کتنا بڑھاتے ہیں؟ 7 گنا، پھر 10 گنا، پھر فرمایا فَيُضَاعِفُكُمْ لِيُضَاعِفَهُ، میں جتنا چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں بندے تو اپنی طاقت سے پھر خرچ کر، میں اپنی طاقت سے تیرے مال کے اندر اضافہ کروں گا۔ وہ کیسا اضافہ تھا؟ جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال ملتا تھا، شام تک اس مال کو رہنے نہیں دیتے تھے، دوسرے دن اس سے کئی گنا زیادہ آ جاتا تھا۔ پھر اللہ غیبانہ ایسے مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ کی غیبانہ مدد اگر آپ نے لینی ہے تو ان 4 چیزوں پہ عمل کریں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد آپ نے سونا نہیں ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے، اور اشراق کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنی جگہ سے، اپنے مصلی سے اٹھنا ہے۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے چاشت کی نماز جو سورج نکلنے کے 2.5 گھنٹے بعد شروع ہوتی ہے، چاشت کی نماز
4 रकात नमाज नफल होते हैं, 2-2 करके अलहदा पढ़ने हैं। इसी तरह इशराक के भी 4 नफल हैं और चाश्त के भी 4 नफल हैं। ये 2 काम। और तीसरा अय्याम बैज़ के रोज़े, यानी दिन भी रोशन होता है, रात भी रोशन होती है। ये 3 रोज़े 13, 14 और 15। 14वीं रात तो वैसे ही बड़ी मशहूर है, 14वीं रात की चांदनी, उससे पहले एक 13 की मिला लो, एक 15 की। ये 3 रोज़े अल्लाह के यहाँ बड़े मोतबर हैं। और इसी तरह फिर रात को सूरह वाक़िया पढ़ लेना, ये चौथा काम है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है मेरे हर उम्मती के सीने के अंदर ये सूरत महफूज हो। मालो दौलत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि दुनिया का जितना भी माल है, जितनी भी दौलत है, ये आपके कदमों में जलील होकर आएगी। तो इससे बड़ी बात क्या है। अल्लाह पाक इन मुबारक इरशादात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जिसमें दुनिया के भी फ़ायदे हैं और आखिरत के भी फ़ायदे हैं। तो मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह आपका हामी और नासर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।